الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں گے تو اجازت مانگیں گے، اور اجازت مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے اجازت لینی ہے اور کس طرح سے اجازت نہیں لینی ہے. آج اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے اس آیت کو دیکھیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزہ ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں. اس آیت میں ایمان والے مردوں کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو پست رکھیے، نگاہوں کو نیچی رکھیے. یعنی آپ جب راستے میں چلیں، باہر جائیں، بازار میں ہوں، آپ سڑک پہ ہوں، دکان میں ہوں، مکان میں ہوں، آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ اپنی نگاہوں کو پست رکھیے. مومن کی نگاہ ہمیشہ پست ہوتی ہے، نیچی ہوتی ہے. وہ کھلی آنکھوں سے یوں نہیں دیکھتا رہتا کون آ رہی ہے، کس کے بال کتنے لمبے ہیں، کس کے گال کتنے اچھے ہیں، کون کتنی خوبصورت ہے. اس پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی. اس کی نگاہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ میرا راستہ کدھر جا رہا ہے. اس کو اپنی منزل کی خبر ہوتی ہے کہ میری منزل جنت ہے، میری منزل اللہ کی رضا ہے، میری منزل اللہ کی خوشی ہے. سو وہ اس کے تحت اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. اسی طرح سے ایمان والے مردوں کی نگاہیں ایسی پاک ہوتی ہیں کہ وہ موبائل پر، انٹرنیٹ پر فحاشی اور بے حیائی اور عریانیت کی چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی انگلی سے کلک کرتا ہوں تو میری انگلی گواہی دے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کی انگلیاں اور ساری چیزیں، یہاں تک کہ آدمی کا جو بدن کا چمڑا ہے یہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گا. اور لوگ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے بولی دی جس نے تمہیں دنیا کے اندر بولی دی تھی، اور تم نے اس بولی کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت تب ہوگی جب آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا. نگاہ یہ دل کے اندر کھلنے والا دروازہ ہے. یعنی آدمی کے دل کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ نگاہوں سے جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، نگاہیں نیچی رکھو یا نیچی نہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑتا، چہرے پہ برقع ڈالو یا نہ ڈالو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پردہ تو اصل دل کا پردہ ہوتا ہے. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری انجینئرنگ کی ہے، تمہارا ڈیزائن کیا ہے، اللہ نے تم کو بنایا یا تم نے چیزوں کو پیدا کیا؟ جواب اس کا یہی ہوگا کہ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو اس کو زیادہ خبر ہے کہ پردہ کس چیز کا ہوگا، یا تمہیں زیادہ خبر ہے کہ پردہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب حکم دے دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو پست رکھیے، نیچی رکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں کچھ نہ کچھ کام کرتی ہیں. اور آپ آج کل زندگیوں میں دیکھیے کہ آدمی پہلے نگاہیں دو چار ہوتی ہیں، یعنی دو نگاہیں اور دو نگاہیں اس کی مل کے چار ہوتی ہیں. جب دو چار ہوتی ہیں تو پھر دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جب دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو فون نمبر حاصل کیے جاتے ہیں آج کے زمانے میں، اور جب فون نمبر مل جاتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے، اور بات ہونے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد زنا ہوتا ہے.
یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گناہ اسی طرح سے ہوتے ہیں، شروعات نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ پچھلے زمانوں میں بھی یہی حال تھا کہ پہلے نگاہوں سے بات ہوتی تھی، پھر ملاقات ہوتی تھی اور پھر زنا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے دروازے کو جب بند کرنے کا حکم دیا، یہ حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا کہ شرمگاہ کی حفاظت تب ہوگی جب تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو گے، اور جب نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو شرمگاہ کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بھی آخر میں، آیت کے آخر میں اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر ہیں، ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کون کون سے گل کھلا رہے ہو، ایسا مت سمجھنا۔ اگر کوئی لڑکی رات میں چھپ کے، اپنے شوہر سے چھپ کے یا اپنے بھائی سے چھپ کے یا اپنے ماں باپ سے چھپ کے وہ کسی غیر محرم مرد سے بات کر رہی ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ والد کے کھانسنے کی آواز کو سنتی ہے تو فوراً اپنے موبائل کو چھپا لیتی ہے، ابا نے نہیں دیکھا۔ ہاں، ابا نے واقعی نہیں دیکھا، لیکن ابا کے اللہ نے دیکھ لیا، والد کے رب نے دیکھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے ہیں، وہو معہم، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ ناپسندیدہ چیز پر رات گزار رہے ہیں، اللہ کو ان کی ساری خبر ہے۔ ایک استاذ کے پاس بہت سے بچے پڑھتے تھے، ان استاد نے بچوں کو تربیت دینی چاہیے، تو انہوں نے ایک ایک مرغی کا چوزا سارے بچوں کے ہاتھ میں دیا اور ان سے کہا کہ جا کے اس مرغے کے چوزے کو ذبح کرنا ہے اور ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ تو ایک طالب علم جلدی سے گیا دیوار کی اوٹ میں اور اس نے جا کے وہاں مرغی کے چوزے کو ذبح کر دیا، پھر استاد کے پاس لے کے آ گیا کہ استاد میں نے ذبح کر دیا۔ استاد نے کہا اچھی بات ہے، بیٹھ جائیے۔ دوسرا بندہ گیا، وہ ایک کمرے میں گیا، اس نے اچھے سے لاک کیا، دروازوں کو بند کیا، اور اس کے بعد وہاں اس نے مرغی کے بچے کو ذبح کر دیا، پھر وہ بھی آ گیا، استاد نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیے۔ تیسرا گیا، وہ کسی اور جگہ پہ جا کے اس نے، یعنی ہر بندے نے جا کے اکیلی جگہ میں اس مرغی کے چوزے کو ذبح کر کے لا کے استاد کو دے دیا کہ حضور میں نے ذبح کر دیا اور مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک بچہ بہت دیر کے بعد لوٹا اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی کا چوزا موجود تھا۔ استاد نے پوچھا کہ تم نے ذبح نہیں کیا، کیوں؟ تو اس نے کہا حضور میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ میں کہیں بھی جا رہا تھا تو مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے، تو وہاں تو کوئی موجود تھا اور وہ کوئی اللہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مجادلہ کے اندر فرماتا ہے کہ تمہیں کیا خیال ہے کہ تم جب سرگوشی میں باتیں کرتے ہو، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، جیسے ہم واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں اور پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے بات کی ہے۔ ٹیلی گرام ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یہ سوشل میڈیائی ایپس جتنے ہیں اس نے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے اور تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، آج ہمارے بچے، نوجوان نسل اسی چیز میں تباہ ہو رہے ہیں۔ عورتوں کو انہوں نے سیریل پکڑا دیا، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، ان سیریل دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، اور دین کے نام پر انہوں نے سیریل لائے، ڈرامے لائے تاکہ آپ کو گمراہ کرنے میں انہیں آسانی ہو۔ شیطان کے چیلے چپاٹے آپ سے کہتے پھریں گے کہ یہ تو خدا، محبت اور عشق، خدا اور عشق، تو اس میں خدا کا نام آ گیا، یہ دینی ڈرامہ ہے۔ بھائی ڈرامے دینی نہیں ہوتے ہیں، ڈرامے خالص شیطانی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کہاں سے آ گیا کہ یہ دینی اور یہ دنیاوی ہے، یہ شیطانی اور یہ رحمانی ہے؟ یہ جتنے بھی ڈرامے ہیں یہ سب اللہ کے نزدیک مردود ہیں، ان کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں۔ تو انہوں نے عورتوں کو ڈرامے پکڑا دیے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گانے پکڑا دیے، فلمیں پکڑا دی، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ دین پہ بھی چلیں۔ اب ہمارا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد گانے بھی سن رہا ہے، ہمارا بندہ نماز میں بھی آ رہا ہے، وہ فلموں میں جانے کی تیاری بھی کر رہا ہے، ہمارا بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ ڈریم 11 پہ جوا بھی کھیل رہا ہے۔ یعنی سارے کام شیطان نے دین کی شکل میں لا کے پیش کر دیا کہ آپ کو دین پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کیجیے۔ ہماری عورت حجاب کر رہی ہے، نقاب کر رہی ہے، لیکن حجاب بھی ایسا، اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا حجاب کیا ہوا ہے انہوں نے، نقاب کیا ہوا ہے، برقع کیا ہوا ہے، اور برقع کرنے کے باوجود ان کا جو گریبان کا حصہ ہے، یہ گلے کا حصہ، یہ نظر آ رہا ہے، کھلا ہوا ہے۔
برقع کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے ابھی اگلی آیت میں بات آئے گی، اور یہ سب بھی باتیں آئیں گی اگلی آیتوں میں، یہ موجود ہے کہ برقع کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور نگاہ کی حفاظت اس زمانے میں آدمی کی جو عام زندگی ہے موبائل سے انٹرنیٹ سے دور ہٹ کر، اس زندگی سے زیادہ موبائل میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ آج کل بڑا چلن چلا ہوا ہے، ٹرینڈ چلا ہوا ہے شارٹس دیکھنے کا، اور شارٹس میں بھی ایسے سب شارٹس لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ آپ اپنی ماں بہن کے سامنے اس طرح کی چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے، انہی سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت یعنی سجاوٹ ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو۔ یعنی مومن عورتوں کے لیے اصل حکم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی آپ کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانا ہی نہیں ہے، سب سے پہلا حکم۔ دوسرا حکم ہے کہ اگر تم جاؤ تو تم کیسے جاؤ، لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، تمہاری زینت ظاہر نہ ہو مگر یہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہو، یعنی جو پہلے سے ظاہر ہے۔ جیسے آپ نے نقاب اوڑھا تو نقاب کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ ظاہری حصہ ہے، یہ کھلا رہ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی فرمایا، اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ برقعے کا، چادر کا اوپر والا حصہ، اس کا پردہ نہیں ہے، اب اس کو بھی نہیں چھپانا ہے، بلکہ وہ اگر مرد دیکھتے ہیں تو دیکھنے دیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو دیکھنے سے مرد کے اندر شہوت پیدا نہیں ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا کی تفسیر ہے کہ جو ظاہر ہو، یعنی چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کا حصہ، یہ ظاہری حصہ ہے، یہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گھروں میں ہو سکتا ہے، یعنی جب عورتیں گھروں میں کام کریں گی تو ان کی جو ہتھیلی کا حصہ ہے، یعنی یہاں سے گٹوں سے لے کے آدمی کے انگلیاں وغیرہ، اسی طرح سے پاؤں کا وہ حصہ جہاں تک ہم وضو میں دھلتے ہیں، اسی طرح پورا چہرہ یہ گھروں میں کھلا رہے گا۔ تو یہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ الا لبعولتہن، مگر ان کے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے، کسی چیز کا پردہ نہیں ہے، جسم کے کسی حصے کا پردہ نہیں ہے۔ پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب پردہ کیا ہی نہ جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، جبکہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ حضور کی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ حیا اتنی زیادہ غالب تھی، شرم اتنی زیادہ تھی کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ بہت سارے جو مسائل ہیں نا، ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ حیا اور شرم سے ہے۔ تو الا لبعولتہن، مگر ان کے شوہر، او آبائہن، یا ان کے باپ، یعنی لڑکیوں کے باپ سے پردہ نہیں ہے، او آباء بعولتہن، یا شوہروں کے باپ یعنی سسر سے پردہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج ہے، ہمارے یہاں کا مطلب ہے ہم سب کے یہاں، یہ ہمارے کا مطلب صرف میرے گاؤں محلے کی بات نہیں ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے یہاں ایک عجیب رواج ہے کہ عورت جو ہوتی ہے سسرال آتی ہے تو دیور سے پردہ نہیں کرتی ہے، جبکہ دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، لیکن وہ پردہ کرتی ہے سسر سے، حالانکہ سسر وہ باپ کے درجے میں، اس سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ تو محرم ہے، اور محرم سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے محرم جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو محرم کہتے ہیں، اور جس سے نکاح کرنا حرام نہ ہو اس کو غیر محرم کہتے ہیں۔ غیر محرم کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے اور محرم کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو سسر یہ محرم ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت تک جب سسر سے نکاح جائز ہو ہی نہیں سکتا، یہ باپ کے درجے میں ہے، اس سے پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ سسر سے پردہ کرتی ہیں اور دیور سے پردہ نہیں کرتی، جبکہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ آپ سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا الحم و الموت، سسرالی رشتہ دار تو موت ہے، دیور موت ہے،
کیونکہ دیور اپنی بھابھی کو جتنی آسانی کے ساتھ مذاق میں بہت سی باتیں کہہ کے بہکا سکتا ہے، عام آدمی نہیں بہکا سکتا، عام آدمی بہکا ہی نہیں سکتا، کیونکہ عام آدمی کو ایک لڑکی تک، ایک عورت تک پہنچنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت جد و جہد کرنا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی۔ دیور کو بھابھی تک پہنچنے کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہنوئی ہے تو سالی اس کے لیے موت ہے، وہ سالی سمجھ کے طرح طرح کے مذاق کر سکتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ او آباء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے باپ یعنی سسر، او ابنائہن، یا ان کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے، او ابناء بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ایک عورت نے شادی کیا ایک مرد سے اور اس مرد کا پہلے سے کوئی بیٹا موجود ہے کسی دوسری عورت سے، تو اس مرد کا جو بیٹا ہے یہ اس نئی بیوی کا بھی بیٹا ہو گیا، یعنی سوتیلی ماں، یہ کہہ لیجئے کہ سوتیلی ماں اپنے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او بنی اخواتہن، یا ان کی بہنوں کے بیٹے، او نسائہن، یا ان کی خود کی عورتیں یعنی ایمان والی عورتیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو اخوانہن بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھائی کے بیٹے سے پردہ نہیں ہے، بہن کے بیٹے سے پردہ نہیں ہے، اور مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم عورتوں سے پردہ ہے۔ ایک ایمان والی عورت کا ایک غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا فرض ہے، اور ایسے ہی فرض ہے جیسے آپ غیر محرم مرد سے کرتے ہیں۔ آپ جس طرح غیر محرم مردوں سے جتنا پردہ کرتی ہیں، اسی طرح کا پردہ کرنا غیر مسلم عورتوں سے واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او نسائہن، یا ان کی خود کی عورتیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ طفیلی مرد جو حاجت والے نہیں ہیں، من الرجال، یا وہ طفیلی مرد جو حاجت والے نہیں ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے خبط الحواس ہوتے ہیں کہ ان کو عورتوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، ان کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، ان کو صرف کھانا ملنا چاہیے، کھانا مل گیا، سونے کے لیے جگہ مل گئی، کھا لیے سو لیے پڑے رہیں، یعنی وہ نا تھوڑے مجنوں ٹائپ کے لوگ جو ہلکے دیوانے ٹائپ کے ہیں، ان کو عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ ایک شخص تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ امہات المومنین کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ام سلمہ کے پاس، اس وقت غزوہ طائف ہونے والا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کبھی منع نہیں کیا، وہ نہ مرد تھا اور نہ عورت، یعنی وہ درمیان کا آدمی تھا، بیچ کا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ کہہ رہا تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے سے کہہ رہا تھا کہ اگر طائف فتح ہو جائے تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی دکھاؤں گا، جو آتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں اور جاتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں، یعنی جب وہ آتی ہے تو اس کی یہ سامنے کے حصے پہ 4 بل پڑتے ہیں، اور جب وہ جاتی ہے تو اتنی موٹی ہے اور گوشت اتنا زیادہ ہے، یعنی عرب میں موٹی عورتوں کو حسین سمجھا جاتا تھا اس وقت، ابھی تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت عرب میں موٹی عورتوں کو بہت حسین سمجھا جاتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا ظالم حاکم تھا، اسے پتہ چلا کہ ایک عورت ہے اور وہ کافی موٹی ہے، لیکن موٹی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب ایکسٹرا موٹی ہو جائے، تو کافی موٹی ہے اور اس کا جسم بہت اچھا ہے، تو لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جس مرد سے شادی کرتی ہے وہ مرد کچھ مہینوں میں مر جاتا ہے۔ حجاج نے کہا کہ اب کے مرے تو میں اس سے شادی کروں گا، اور اس نے یوں ضد کر کے اس عورت سے شادی کر ہی لی۔ کہتے ہیں کہ وہ جس اونٹ پہ بیٹھی حجاج کے پاس جانے کے لیے، وہ اونٹ وہیں دب کے مر گیا، لیکن پھر بھی حجاج نے اس سے شادی کی۔ تو وہ اتنی موٹی تھی، غیلان کی بیٹی، اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ تو اس شخص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ غیلان کی بیٹی میں تمہیں دکھاؤں گا کہ وہ آتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں، اور جب جاتی ہے تو اس کی پیٹھ پہ گوشت جو ایسے یعنی گوشت کا ایک حصہ پھر ایک حصہ پھر ایک حصہ پھر ایک حصہ، تو 8 بل پڑتے ہیں، میں تمہیں دکھاؤں گا، اور یعنی تم اسے باندی بنانا، یہ مطلب تھا اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، یعنی اس کو پتہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ کون سی چیزیں حسین ہیں کون سی چیزیں حسین نہیں ہیں، اب یہ تمہارے گھروں کے اندر نہیں آ سکتے۔
تو وہ طفیلی حضرات، وہ طفیلی مرد جو حاجت والے نہیں ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچہ جو ابھی ظاہر نہ ہو، جو ابھی جس کو پتہ نہ چلا ہو عورتوں کے ستر کے بارے میں، یعنی عورتوں کی مخصوص چیزیں جو بچہ نہیں جانتا، یعنی 12 سال کا، 13 سال کا، 11 سال کا جو بچہ ہے جس کو اس طرح کے معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کے مخصوص معاملات کیا ہوتے ہیں، مخصوص اعضاء کون کون سے ہیں، اور کون سی چیزیں شہوت کی ہیں، کون سی چیزیں شہوت کی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں اگر بچے کو پتہ نہ ہو تو اس سے بھی پردہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. تو اس پوری آیت میں، کافی لمبی آیت ہے، پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مومن عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی سجاوٹ ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو. ظاہر ہو کی دو تفسیر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقاب کا اوپر والا حصہ دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی 3 چیزیں کھلے رہ سکتی ہیں، یعنی ہاتھ، چہرہ اور پاؤں. پردے کے 3 درجات ہیں، ابھی میں بیان کروں گا، آپ ذرا سا رکیں، اس آیت کو پورا ہونے دیجیے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور یہ اپنے پاؤں کو نہ مارا کریں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ پتہ چل جائے جو انہوں نے زینت چھپا رکھی ہے. یعنی جب یہ چلیں نا تو آہستہ قدم رکھ کے چلیں، یہ بہت زیادہ زور سے نہ چلیں، کیونکہ عورتیں زیور پہنتی ہیں، اگر وہ زور سے چلے گی تو زیور اس کا بجے گا، اور زیور جب بجے گا تو مرد اس کو سنیں گے، اور اس طرح سے اس کے دل کے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا کہ کون جا رہی ہے، وہ کیسی ہوگی. تو اس طرح کی چیز پیدا نہ ہو، اس کے لیے منع کیا گیا کہ جب عورتیں چلیں تو اپنے قدم کو آہستہ رکھیں تاکہ ان کی زینت کا پتہ نہ چلے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے مسلمانوں تمام کے تمام توبہ کرو اللہ کی طرف. لَعَلَّكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یعنی کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم توبہ کرو. یعنی یہ سب گناہ تو تم سے ہو ہی گئے ہوں گے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکی ہوگی، کبھی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہو سکی ہوگی، تو اس سے آپ کو توبہ کرنا ہے. اچھا، اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ بجنے والا زیور پہننا جائز ہے یا نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چھوٹی بچی آئی اور اس کے پاس بجنے والا زیور تھا، یعنی جو جیسے ہاتھ میں پہن لیا اور اس کے اندر ٹنٹونا لگا ہوا ہے جو بج رہا ہے، یا پاؤں کے اندر پائل پہن لیا جس کے جھنکار کی آواز ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کے زیور کو کاٹ دو ورنہ اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ اس کے زیور کو کاٹ دیا گیا. پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جس گھر میں بجنے والا زیور ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہوگا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی جس گھر میں بجنے والا زیور پہنا جاتا ہو تو اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. وہ پائل پہننا جائز نہیں ہے جو بجنے والا ہو، آواز ہو جس کے اندر آواز نہیں ہے اس پائل کو ہم پہن سکتے ہیں. چوڑیاں پہنی جا سکتی ہیں، اور اگر اس کے اندر آواز ہوتی ہے تو وہ بہت مائنر ہوتی ہے، ہلکی آواز ہوتی ہے. پائل کی آواز چونکہ وہ گھنٹی جیسی ہوتی ہے، اور جب بہت ساری گھنٹیاں لگ جاتی ہیں تو ایک عجیب سی آواز ہونے لگتی ہے، بہت زور سے آواز ہوتی ہے. اس لیے بجنے والا پائل پہننا جائز نہیں ہے، لیکن چوڑی پہننا جائز ہے. حالانکہ وہ بجتی ہے لیکن وہ بہت کم بجتی ہے، اور وہ بھی ہلانے پہ، جب آدمی جان بوجھ کے اس کو ہلائے گا تب آواز آئے گی، ورنہ آواز نہیں آئے گی. اب یہ جانیے کہ حجاب کے 3 درجات ہیں. ایک ہے حجاب اعلیٰ، ایک ہے حجاب متوسط، اور ایک ہے حجاب ادنا. حجاب اعلیٰ جو حجاب کا سب سے پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، وہ گھروں کے ذریعے پردہ کریں، گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا. یہ سب سے بڑا پردہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور پردہ نہیں ہو سکتا. اور اس حجاب کا اللہ نے سورہ احزاب میں حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھیں، اس طرح سے نکلنا یہ اب اسلام میں روا نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ گھروں کے ذریعے پردہ کیجئے، اپنے گھروں میں رہیے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. حجاب متوسط، حجاب کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں. اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا،
اور فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ اپنا دوپٹہ ڈال لیا کریں اپنے گریبان پر، چاہیے کہ اپنا دوپٹہ ڈال لیا کریں اپنے گریبان پر، یعنی اس طرح سے دوپٹے میں لپٹ کر جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں، مسلمان عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے نکلیں کہ وہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیں، یعنی نقاب اوڑھ لیں، اور ان کی صرف ایک آنکھ دکھ رہی ہو، صرف ایک آنکھ دکھ رہی ہو، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ باندی نہیں ہے بلکہ یہ آزاد عورت ہے۔ اور اس وقت جو دونوں آنکھیں دکھتی ہیں تو دونوں آنکھیں اگر دکھتی ہیں تو درست ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک آنکھ دکھتی ہو۔ اور اب تو تیسرا درجہ حجاب کا یہ ہے، پہلے یہ تیسرا درجہ بھی سمجھ لیں۔ تیسرا درجہ ہے حجاب ضرورت۔ پہلا ہے حجاب اعلیٰ، گھروں میں حجاب کرنا، یعنی گھروں میں رہ کر کے پردہ کرنا۔ دوسرا ہے حجاب متوسط، کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو برقع ڈال لیا کریں۔ اور تیسرا ہے حجاب ضرورت۔ حجاب ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدن چھپا رہے، صرف چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کھلا رہے، اور چہرہ کھلا رہے ضرورت کی وجہ سے۔ اسلام میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے، تبھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب سمجھا دیجئے، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ حجاب، جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح سے باہر نکلیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہو اور صرف ایک آنکھ دکھ رہی ہو، انہوں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خود فرما دیا کہ چہرے کا پردہ موجود ہے، اور آپ نے خود پڑھا، آپ نے واقع افک میں پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب لیٹی تھیں اور صفوان ابن معطل آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ پردے کے پیچھے سے مانگیے؟ اس سے پتہ چلا کہ عورت کے چہرے کا پردہ شریعت میں موجود ہے، اور جو لوگ یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ فریبی ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے۔ تو حجاب کے 3 درجات ہوئے۔ حجاب اعلیٰ، اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اہم، اور وہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر ہی نہ نکلنا۔ دوسرا ہے حجاب متوسط، درمیانی حجاب، اور وہ ہے کہ برقع کے ذریعے نکلنا۔ اور تیسرا ہے حجاب ضرورت، کہ ضرورت کے وقت اپنا چہرہ کھول لینا۔ ضرورت کیا ہے؟ جیسے بہت شدید گرمی ہو رہی ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے گھٹن ہو رہی ہے بہت زیادہ، آپ کہیں سفر میں، تو آپ اپنے چہرے کو کھول لیجئے، اس کی ضرورت ہے۔ حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر، احرام کی حالت میں عورتیں اپنا چہرہ کھول دیں گی۔ اسی طرح سے قاضی کے پاس آپ گواہی دے رہے ہیں تو اس میں آپ اپنا چہرہ کھول لیجئے۔ پاسپورٹ کے لیے فوٹو دینا ہے تو آپ اس میں اپنا چہرہ کھول لیجئے، اور اگر انسٹاگرام کے لیے آپ کو فوٹو بنانا ہو تو اس میں چہرہ کھول لیجئے گا یا چہرہ چھپا لیجئے گا؟